نے کہ سیرت نگارانوں کے امام اعظم عقل مند تھے کیونکہ کبھی غیبت نہیں کی، کیونکہ امام اعظم کی عقل ایسی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی عادت اپنائی نہیں تھی جو نیکیوں کو برباد کر دے۔ بے شک یہ آپ کے عقل کے باب میں لکھا گیا۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور نیکیوں کو جو برباد کرے وہ عقل مند ہو نہیں سکتا نا، کہلا سکتا ہے ہو نہیں سکتا، کہلانا اور ہے ہونا اور ہے۔ جزاک اللہ۔ عقل کی اہمیت ہے، لیکن وہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ کیسی عقل مندی ہونی چاہیے۔ ایمان کے چھاؤں میں وہی عقل ہے، ایمان کے چھاؤں سے ہٹی، ایمان کے سائے سے ہٹی، وہ عقل نہیں ہے، وہ بربادی، ہلاکت ہے، حماقت ہے۔ پاپا میرے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی آپ کو، مجھے امید ہے کہ امید ہی کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ووٹ دیے ہوں گے۔ کوئی مسلمان مجھ سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بھی میری بات کو ریفیوز نہیں کرے گا، نہ وہ کبھی دلیل دے گا نہ مناظرہ کرے گا، بلکہ انشاءاللہ جو خوش نصیب وہ توبہ کرے گا کہ وہ گانے، وہ باجے، وہ فلمیں، ڈرامے جو میرے ایمانوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور جو مجھے جہنم کی طرف دھکیلتے چلے جا رہے ہیں، اور میں اپنے آپ کو بزوم خود عقلمند سمجھتا رہا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ نہیں چاہیے گانے باجے، نہیں چاہیے فلمیں ڈرامے، مجھے اللہ اور رسول کی رضا چاہیے۔ میں تو نمازیں پڑھا کروں گا، میں تو روزے رکھوں گا، میں تو زکاتیں ادا کروں گا، اور میں گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپناؤں گا انشاءاللہ۔ گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فلمیں ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فلموں ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فلموں ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، جاری رہے گی انشاءاللہ، جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اصل جنگ تو بابا شیطان کے خلاف ہی ہے، یہی سب جگہ پہ چڑھا دیتا ہے اور سمجھنے بھی نہیں دیتا، وہ خوش فہمی میں ڈال دیتا ہے بندے کو، اور یہ باتیں سنتا ہے جو تو اس کے کان میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا پھونکتا ہوگا کہ دیکھ تیرے کو بیوقوف بول رہا ہے، دیکھ تیرے کو یہ بیوقوف بول رہا ہے۔ اتنی تیرے پاس رقم ہے، تو بہت بڑا سرمایہ دار ہے، تیرا اتنا بیلنس ہے، اور اتنے آدمی تیرے ہاتھ نیچے کام کرتے اور ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے سلوٹ کرتے ہاتھ اٹھا کر، اور تیرے کو سر بولتے ہیں، اور یہ مولانا، یہ مولوی تجھے بیوقوف کہتا ہے۔ بھلے سر کو سر کا مسا کرنے نہ آتا ہو۔ کیا بات ہے، حقیقت ہے۔ سر کو جو سر ہوتا ہے اس کو پوچھا جائے کہ سر کا مسا کیسے ہوتا ہے تو غالباً باری پڑ جائے اس کو جواب دینا۔ اب جس کو نماز جنازہ آتی نہ ہو، نماز کے کتنے رکن ہیں ان کا پتہ نہ ہو، وضو میں کتنے فرض ہیں یہ معلوم نہ ہو، اور بولے میں بہت بڑا عقل مند ہوں، تو ہوگا تو ہوگا۔ ہم کو تو مدنی منا عقل مند لگتا ہے جس کو نماز پڑھنا آتی ہے، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اب یہ بیچارے اتنی تعلیم یافتہ ایفے سے لے کر نیفے میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو جن کو نہیں آتا، اب بعد ایسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جن کو یہ بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کرتا ہوں جن کو صرف وہ آتا ہے، دنیاوی تعلیم ہوتی ہے صرف اور اپنے دین کی خبر نہیں ہوتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نا باقی جی اچھا۔ تو عقل مند اور بے عقل ایک طرح کے نہیں ہوتے، جو دین جانتے ہیں وہ اور جو دین نہیں جانتے وہ ایک طرح کے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن نے بھی الحمدللہ
اور اب میں نے جو عرض کیا وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو عرض کیا بھی نہیں تھا، الحمدللہ۔ تو یہ قرآن کی آیت کی بھی تائید ہم نے سن لی کہ عقل والے یعنی کہ جاننے والے اور انجان، یا جاننے والے سے مراد وہ سائنسدان نہیں ہے جو چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر دیں، یا جاننے والوں سے مراد ڈاکٹر، انجینئر اور یہ دنیاوی علوم والے نہیں ہیں۔ ہر کے جاننے والے، دین جاننے والے، اور انجان یعنی نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، تو یہاں عقل والے میں یہ اپنی ترکیب اچھی بن گئی، ٹھیک ہے نا، کہ عقل والے وہی ہیں جو آخرت کو جانتے ہیں، اللہ اور رسول کو مناتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ عقل والے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلکہ اس سے پہلے کے بھی کچھ الفاظ میں پڑھ دوں، بہت پیارے ہیں، سارا قرآن پیارا ہے۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو یہ نیک بندوں کا تذکرہ ہوا نا۔ تو اس آیت کا شان نزول یعنی رحمت رب ہی تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت عمار اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ فائدہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل و عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے، اس لیے قلب یعنی دل بنسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے، اور توجہ اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسرے، رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہوتا ہے، یعنی سونے کا آرام کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت و تعب میں ڈالتا ہے، تو ثواب بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔